वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासी साहब, अब कुछ बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दौरा किया चीन का। ये तो ख़त्म हो गया, इस दौरे के आउटकम्स के हवाले से बताएं कि क्या नताइज जो हैं अब दुनिया भुगतेगी इस दौरे के। जो एक हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों ममालिक के माबैन, या जो सुपर पावर्स हैं कह सकते हैं, उनके बीच में, ये कुछ थमेगा या कि मज़ीद फ्यूचर में जाकर ये चीज़ें जो हैं वो हाइप पकड़ेंगी? आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह मोहतात अंदाज से चल रहे थे या अपने आप को कंडक्ट कर रहे थे सदर शी के सामने। अगेंस्ट हिज बाकी नेचर। बाकी ममालिक के जो सरबराहान आते हैं तो उनको तो बड़ा भूली करते हैं ना। हाँ। लेकिन चाइना जाके वो अपने आप को ठीक कंडक्ट कर रहे थे ताकि कोई ऐसा मिस स्टेप ना हो जाए जिससे प्रेसिडेंट शी नाराज़ हो जाए। तो बड़े हर इतनी तारीफ़ों के पुल बांध लिए, ग्रेट लीडर, ग्रेट कंट्री, ग्रेट पीपल। तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि जब आप पावरफुल होते हैं ना तो फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट भी करती है, कमज़ोर की रिस्पेक्ट नहीं होती। ये एक दुनिया में है। अब यही जो है बहुत से लोग दो पाकिस्तान में देखिए ना, क्या करूं, अब वो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी प्रेसिडेंट शी ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वैसे ही जो है इग्नोर सही कर दिया या उनको कोई खातिर में नहीं लाए, एयरपोर्ट पे नहीं गए रिसीव करने उनको। अब उनके सिस्टम में, चाइना के सिस्टम में है नहीं कि वो जो है सदूर को रिसीव करने जाए एयरपोर्ट पे। ये उनका एक प्रोटोकॉल है, बल्कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वहाँ ज़रूर मौजूद थे टू रिसीव प्रेसिडेंट ट्रंप। पहले भी 2017 में भी प्रेसिडेंट ट्रंप गए थे तो सदर शी ने तो रिसीव नहीं किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप भी यूजुअली रिसीव नहीं करते, अगर आप देखिए तो वो सारा जो है। लेकिन लास्ट ईयर जो अलास्का में अमेरिका और रूस के दरमियान समिट हुई थी एंकरेज में, तो सदर ट्रंप ज़रूर गए थे प्रेसिडेंट पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पे। लेकिन प्रोटोकॉल में ऐसी बात है नहीं, तो ठीक है उन्होंने रिसीव नहीं किया। उससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा भी गए थे, या जब प्रेसिडेंट शी गए थे तो ओबामा ने तो रिसीव नहीं किया था ना प्रेसिडेंट। तो ओबामा भी जब गए थे तो वहाँ पे सदर ने तो रिसीव नहीं किया था, उस वक्त जो सदर थे चीन के। तो ये उनके प्रोटोकॉल में है। दूसरा जो है कि जॉइंट स्टेटमेंट कोई इशू नहीं हुई, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। वो पहले भी 2017 में जब गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप तो उस वक्त भी कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हुई थी। अब दोनों ममालिक ने अपने अपने तौर पे रीड आउट जो है इशू किए हैं। जो अमेरिका का रीड आउट है बहुत मुख्तसर सा है, जो वाइट हाउस से जारी हुआ है, और चीन का जो रीड आउट है वो का तवील है, कदर तवील है, दो सफ़ात मुश्तमिल है। तो इंटरेस्टिंग है, बल्कि 3 सफ़ात मुश्तमिल है। अब जो इश्यूज़ बड़ा वाज़े है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साथ तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे दोनों जो रीड आउट्स हैं उनको अगर आप पढ़िए तो उससे बड़ा वाज़े हो जाता है कि किस मुल्क की तरजीह क्या है। सही। प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखिए कहा कि जी मैंने ईरान भी डिस्कस किया, और ईरान के बारे में हम दोनों ममालिक की जो पोजीशन एक ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जल्दी खोला जाए, और साथ साथ ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं ले सकता, न्यूक्लियर पावर वेपन स्टेट नहीं बन सकता। अब ये डेफिनेटली ये डिस्कस हुआ होगा और चीन की यही पोजीशन भी होगी। लेकिन चीन ने उनको कह दिया हुआ कि आप बेशक ये बयान दे दें इन अल्फाज में, लेकिन हम इसको ना इसको एंडोर्स करेंगे ना इसको रिजेक्ट करेंगे। तो एक कह सकती हैं कि ये एक एग्रीमेंट इन मामलात में है, और चीन को कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि पहले जो 2015 में डील हुई थी ईरान डील JCPOA, उसमें चीन भी शामिल था। हाँ जी। तो चीन तो चाहता ही यही है कि कोई न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने ईरान, तो वो उस पर, और फिर ईरान ख़ुद भी नहीं चाहता फ़िलहाल, तो उस पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में भी चीन ने कम से कम अपनी जो उनका रीड आउट है उस पर कोई ईरान का जिक्र ही नहीं है, तो उन्होंने उसको एवॉइड किया है पब्लिकली डिस्कस करना ईरान को। जो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो ताइवान ही रहा। अब ताइवान पे उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि ताइवान पे अगर अमेरिका ने कुछ ऐसी बात की, कोई ऐसा कदम उठाया तो ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है। और उनका इशारा 2 चीज़ों पे था, एक तो कि ताइवान को आप किसी तौर भी अमेरिका इनकरेज ना करे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे, क्योंकि वो फिर एक ऐलान जंग होगा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ ایک پروپوزل اس وقت ایک پیکج بنا ہوا ہے تائیوان کے لیے $14 بلین کا آرمز پیکج، تو اس پہ آئی ایم شیور صدر شی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا ہوا کہ اس کو آپ جو آرمز سپلائی کر رہے ہیں یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے. تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ فی الحال اس پہ بیٹھے ہوئے اس کو سائن نہیں کر رہے. تو دیکھتے ہی ہیں کہ آنے والے مہینوں میں آیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری سمٹ بھی اب آ جائے گی 24 ستمبر کو واشنگٹن میں ہوگی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید اس میں جلدی نہ کریں تائیوان کا جو آرمز پیکج ہے اس کو سائن کرنے میں، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ معاملات یا ماحول خراب ہو چین کے ساتھ. کیونکہ چین بہرحال چین تو اب دونوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مان ہی لیا نا کہ بس دو ہی اس وقت سپر پاورز ہیں، ایک چین اور دوسرا امریکہ. اچھا اب یہاں دیکھیے جو چین کا ریڈ آؤٹ ہے نا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز یہاں پہ مینشن ہوئی جی جی اس میں تھوسیڈیڈیز ٹریپ کی بات ہوئی ہے. تھوسیڈیڈیز ٹریپ کیا ہے؟ یہ ایک گریک واریر اور فلاسفر تھا تھوسیڈیڈیز. ٹریپ آج کل کے زمانے میں اگر میں ایکسپلین کروں تو اس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک پاورفل کنٹری ہے اور ایک اور کنٹری رائز ہو رہا ہے جو اس کے مقابلے میں. تو جو پاورفل جو سپر پاور ہے وہ چاہے گا کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو جو ہے کاؤنٹر کرے، اس کو ایسے حالات پیدا کرے کہ جو یہ رائزنگ پاور ہے وہ اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا نہ ہو. تو ایک یہ تھوسیڈیڈیز ٹریپ کا نام دے دیا گیا ہے کہ یہ نیچرل ہے، انیویٹیبل ہوتا ہے. یہ گریک اور یہ جو ہے نا گریس اور ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان یہ معاملات چلے تھے. تو یہ تھوسیڈیڈیز ٹریپ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں کہ ہم کانفلکٹ کی طرف نہ جائیں، اور ایک نئی ایک ٹرم نکالی انہوں نے کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں. اور وہ اسی وقت پاسبل ہے کہ ہم ایک دوسرے کا انٹرسٹ سامنے رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کانفلکٹ پیدا ہو. ہمارا کمپٹیشن تو رہے گا لیکن وہ کمپٹیشن ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم کانفلکٹ کی طرف نہ جائیں. تو اس میں تائیوان کی بہرحال ایک امپورٹنس انہوں نے اس کو امپورٹنس دی ہے. تائیوان کا ایک کویسچن اس میں سب ڈسکس ہوا ان کی جو چائنا کا ریڈ آؤٹ ہے انٹرسٹنگلی، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے. پھر اس میں یوکرین کا بھی ذکر ہے، مڈل ایسٹ سچویشن کا بھی ہے، بس ایران کا اسپیسیفک ذکر نہیں ہے کہیں بھی. کورین پیننسولر کا بھی ذکر ہے، نارتھ کوریا وغیرہ کا، لیکن انٹرسٹنگلی اس میں ایران کا کہیں بھی ہمیں ذکر نظر نہیں آتا. اچھا اس کے علاوہ تائیوان اور ایران کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں، خاص طور پہ ٹریڈ، ٹیررز وغیرہ. اس میں لگتا ہے کہ اب امریکہ نے، چین نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امپورٹ کریں گے، کیونکہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ چین کے فیور میں ہے، تقریباً $200 بلین کا ہے ان فیور آف چائنا. تو کافی ڈیفیسٹ ہے. تو اس کو تھوڑا سا سویابین آئل وغیرہ اس قسم کی چیزیں، ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ آپ امپورٹ کریں گے. اچھا دیکھیے ساتھ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بہت سے جو سی اوز ہیں ان کو بھی لے کر ساتھ گئے تھے، انکلوڈنگ ایلان مسک، اور وہاں پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کا، امریکہ کا بھی ایمفیسس تھا کہ ٹریڈ بڑھے دونوں ممالک کے درمیان اور چین زیادہ سے زیادہ امپورٹ کرے امریکہ سے. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. دیکھیے ان دونوں کے درمیان G2 جیسے ہم کہتے ہیں، ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہے اس سے. وہ کیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہمیشہ سے پاکستان میں کشمکش رہتی ہے، ڈیبیٹ رہتی ہے کہ جی کس کی جانب بڑھیں، ہم کسی کیمپ میں شامل نہیں ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس سے ہمارے لیے اسپیس بڑھتی ہے کیونکہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ریپلیسیبل ہے نا چائنا کے ساتھ. تو اگر ہم وہاں بھی اپنا معاملات ٹھیک رکھتے ہیں اور اگر ان دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہیں تو ہماری وہ پھر ٹینشن نہیں رہتی اس معاملے میں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہی، بلکہ ہم ہیلپ فل بھی ہو سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان. تو باقی بھارت میں البتہ کافی اس پہ پریشانی ہے، کیونکہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان معاملات ٹھیک چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو پھر وہ جو ایک بھارت کے لیے ایک اسٹریٹجک تھوڑی ریلیونس تھی امریکہ کے لیے اپارٹ فرام اکنامک میٹرز، وہ تو بھارت کی امپورٹنس ہے، وہ رہے گی امریکہ کے لیے اور چائنا کے لیے بھی کسی حد تک، کیونکہ اٹس ون آف دا بگیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ اور بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے. لیکن جو امریکہ کا تھا نا ٹو کاؤنٹر چائنا، اگر یہ بون ہومی ہوتی ہے، امریکہ چین ایک ساتھ مل کے چلتے ہیں، تو پھر جو ریلیونس ہے بھارت کی ٹو کاؤنٹر چائنا وہ ذرا قدرے کم ہو جاتی ہے. اس سے وہ کوڈ بھی پھر اس کا بھی اس پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے.
تو یہ تمام چیزیں بھارت میں اس وجہ سے اس میٹنگ پہ کوئی اتنے اچھے تبصرے نہیں آ رہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ایک اسپیس تھی امریکہ کے ساتھ چلنے کی یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کرنے کی, وہ شاید اس میں اتنی اب اسپیس نہ رہے. تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے. وی شوڈ بی ویری ہیپی اور وی شوڈ انکریج دس پروسیس کہ یہ آگے بڑھے اور ان کے درمیان تجارت بھی ہو, ان کے درمیان اور بھی مزید تعلقات بہتر ہوں. کیونکہ دیکھیے دو پاورز ہیں نا. اب آبویسلی چین کا بڑا انفلوئنس ہے ایران پہ, وہ بھی کہیں نہ کہیں آئے گا. اسی طرح اب اس وزٹ کے فوری بعد اگلے ہفتے پریزیڈنٹ پوٹن جا رہے ہیں چین ایک روزہ دورے پہ, تو آبویسلی یوکرین پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ شی کی ہیلپ مانگی ہوگی کہ بھئی آپ تھوڑا سا معاملات کو حل کیجیے ہمارے لیے. تو وہ بھی ہوگا, اس لیے پریزیڈنٹ پوٹن اب جا بھی رہے ہیں امریکہ چین. تو اچھا وزٹ ہوا میرے خیال میں. اٹ از گڈ فار دا ناٹ اونلی فار دا ٹو کنٹریز بٹ فار دا ورلڈ ایز اے ہول آئی وڈ سے. امن کی کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ I think things will move in the right that so long as President Trump is in the White House, I'm seeing کہ یہ process will continue. After him? After him nobody knows. Right. So یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد شامل کریں گے پاکستان, بھارت اور بنگلہ دیش کے معاملات.